السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موجودہ دور میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، وہیں پہ ایک برائی ہمارے معاشرے کے اندر منگنیوں کا ٹوٹنا۔ ویسے تو نکاح ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، لیکن منگنیاں بھی ٹوٹتی ہیں کہ رشتہ ایک طے کیا اور اس کے بعد پھر کسی چھوٹی معمولی وجہ کی وجہ سے رشتہ ختم کر دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منگنی جو ہے نکاح تو نہیں ہے، لیکن ایک وعدہ نکاح ہے، اور اسلام میں وعدے اور عہد کی پاسداری کا حکم ہے۔ بلکہ ایک روایت میں لا ایمان لمن لا عہد له، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی بیشتر آیات ہے جس میں وعدوں کو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اس طرح کی آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے منگنیوں کے ٹوٹتے ایک سلسلے پر کہ بڑا ایک تکلیف دہ جو ہے وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، اور خاص کر ایک بیٹی کے باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے منگنی کا ٹوٹنا ایک بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم رشتوں میں ہی اتنا ڈیپلی چلے جاتے ہیں، اتنا ڈیپ اینالائز کرتے ہیں بچیوں کو۔ ہم کبھی اس کو اٹھ کے دکھا، بیٹھ کے دکھا، چل کے دکھا، بول کے دکھا، قد بتاؤ 5 فٹ کتنے انچ، کتنے میٹر، کتنے ملی میٹر، کتنی موٹی، کتنی چوڑی، کتنی پڑی، یعنی کہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں گاڑیوں کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز اس کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ایسے جو ہے وہ انسپیکشن جیسے گاڑی کی ہو رہی ہو یا جیسے کوئی کپڑا خرید رہے ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں یہ کوئی بازار کی جنس نہیں ہے، یہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہوتا۔ ان بیٹیوں کو اور بیٹیوں والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ کسی بھی بچی کا رشتہ توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ نے جو نعمت آقا علیہ السلام کو دی تھی، لخت جگر دی تھی، وہ بیٹی تھی، اور جو نبی علیہ السلام کا رشتہ نسب چل رہا ہے وہ بیٹی سے چل رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا بِضْعَةٌ مِّنِّی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹیوں سے کتنا پیار تھا، اور فرمایا جس نے 3 بیٹیاں جس کو اللہ نے دی، اس نے ان کو پالا، تربیت کی اور ان کا آگے نکاح کر دیا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور کہیں پہ فرمایا جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ اور 2 بیٹیوں کا، ایک بیٹی کا بھی فرمایا جس نے ایک بیٹی پالی، اس کی تربیت کی، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو بیٹیوں سے اتنا پیار تھا، اور بیٹیوں والوں سے بھی بڑا پیار تھا نبی علیہ السلام کو۔ اور اللہ نے جو نعمت دی ہے نبی علیہ السلام کو، وہ بیٹیاں ہی دی ہیں۔ اگر کوئی بیٹیاں ایسی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کو اللہ نہ عطا فرماتے۔ تو بیٹیوں کو اور بیٹیوں والوں کو رسول اللہ سے نسبت ہے، لہٰذا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں کہ یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لوگوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ریجیکشن جو ہے بچی کے والد کے لیے ایک ٹراما ہوتا ہے، ٹراما۔ میں نے ایسے والد دیکھے ہیں جو بچی کی منگنی کے ریجیکشن کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے۔ ان کے نکاحوں کے وقت، ان کی بیٹیوں کے نکاحوں کے وقت ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی آنکھیں بہ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو خدا کے لیے کسی کی بچی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں۔ اور معمولی باتیں ہوتی ہیں، معمولی باتیں، آئے کھائے پیے بیٹھے دیکھے، ساتھ میں 10 بندے لے کے آئے، جی ہمیں تو پسند ہے، ماموں کو پسند نہیں آ رہی، خالہ کو پسند نہیں آ رہی، پھوپھی کو پسند نہیں آ رہی، چاچو کو پسند نہیں آ رہی، پھوپھا جی کو پسند نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو پسند ہوتی ہے، بیٹے کو پسند ہوتی ہے، لیکن جی فلاں کو پسند نہیں آ رہی، اچھا جی ہم فون کر کے بتائیں گے، اس کے بعد جواب دے دیا، آئے کھایا پیا سارا کچھ کیا اور پھر جا کے جواب دے دیا۔ تو یہ جو آج کل ٹرینڈ چل نکلا ہے، خدا کے لیے بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا کریں، ایسی جو ہے وہ رویہ روا نہ رکھا کریں۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ اب اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں سوچ لیا کریں کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے۔ ماں باپ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی، بیٹی کی ریجیکشن ماں باپ کے لیے اور بچی کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ اور ہمارا تو معاشرہ بھی ایسا ہے، یہاں تو منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لڑکی پہ کہتے ہیں داغ لگ گیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، پہلے کیوں ٹوٹی، آخر کوئی وجہ ہوگی، آخر کوئی بات ہوگی، آخر کوئی کمی ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ یہاں پہ تو لوگ اتنی لمبی باتوں کی لسٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ان والدین سے کہ جن کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، اس نعمت کی قدر کریں اور بیٹیوں والوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تحمل پیدا کریں، ایسا جو ہے وہ رویہ نہ رکھیں جس سے اگلوں کو دکھ ہو، جن کو تکلیف ہو۔ ایک جو ہے شریعت نے سادہ سا اصول دیا ہے کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ آپ دین دیکھو۔ ہاں ظاہری طور پر یہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ تھوڑا بہت چلو آپس میں جو ہے وہ کفو دیکھ لیں، برابری دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، جو موٹی چیزیں ذات برادری بھی ہے ایک حد تک وہ آپ دیکھ لیں، حسن بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا ایک جس طرح۔ لیکن اتنے سخت کرائٹیریا بنا لینا، اتنے پیرامیٹر بنا لینا کہ آپ کو جو ہے جنت کی حوری چاہیے، جو کوئی بے عیب چیز چاہیے دنیا سے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بچیوں سے رشتے ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی وجہوں کی بنا پر، یہ ہمارے فلاں رشتے دار گئے تھے، انہوں نے پوچھا نہیں، انہیں پانی نہیں پوچھا، انہیں بٹھایا نہیں، ان کو دیکھا نہیں، ان کی کال نہیں اٹھائی، فلاں ایسی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رشتے ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ایسے رشتے ختم کرنے والے یہ اللہ کی نظر میں بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ وعدے کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، پاسداری نہیں کرتے، اور بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود سکھی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے منگنیوں کے یہ جو ٹوٹنے کا ایک سلسلہ ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بچیوں والوں کو دل آزاری ان کی نہیں کرنی چاہیے۔ والدین بڑی قربانی دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بڑے رو رو کے اپنے جگر کے خون سے ان کو سینچ کے بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر جب بیاہ کا ٹائم، شادی کا ٹائم آتا ہے، پھر لوگ ایسے رویے دکھاتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے بیٹیوں جیسی نعمت دی ہے وہ اس پہ فخر کریں،
فخر کریں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں وہ کوشش کریں اپنے آپ میں اپنے ذہن کو فرعون والا نہ بنائیں، جو ہے وہ کمپرومائز، ایک سمجھوتا، ایک رشتے کو بنانے والا ذہن رکھیں، اور جو ایسا کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. تو اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے ان چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ گریز کرنا ہے، اور بیٹیوں پہ جو ہے وہ کمنٹس پاس نہیں کرنے، ان کو حقیر نہیں جاننا، اور ایسے گھٹیا کمنٹس پاس کر کے رشتے ہم نے نہیں توڑنے. یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہر ایک کے ساتھ ہے. کسی موڑ پر اگر ہم کریں گے ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ہاں یہ کہ کوئی ایسا شرعی عذر ہو، واقعی شرعی یا طبی عذر ہو کہ واقعی جہاں پہ آپ کو لگے کہ اگر ہم نے یہ نکاح کر دیا تو آگے نہیں چلے گا، جیسے پیدائشی پہلے منگنی ہو جاتی تھی، اب بڑے ہو کے پتہ چلا جن کی تو نباہ ہو نہیں سکتا، تو ایسا وجہ ہاں پھر آپ علیحدگی کر لیں کہ کل کو نکاح میں معاملات ان فیوچر جو ہو نکاح نہ ختم ہو، طلاق وہ زیادہ سخت مسئلہ ہے. اگر کوئی اس لیول تک آپ کی پریشانی ہے پھر آپ ختم کر لیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ رشتے توڑنا یہ قطعاً ناپسندیدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے. السلام.